خلافتیں صراط مستقیم نہیں سمجھا سکی، ان کے بس میں بھی نہیں تھا، ان کے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اپنے خطبوں میں کہ اگر میں بہک جاؤں تو مجھے راہ سے لگا دینا۔ اہل بیت اور اطرت یہ بتاتے ہیں آؤ ہماری طرف، ہم تمہیں قائم کر دیں صراط مستقیم پر، اس لیے کہ قائم ہمارے پاس ہے، کہیں نہیں ہے۔ نماز سے امامت تک، نماز قائم کریں تو ہم، جہاد قائم کریں تو ہم، توحید کا پرچم لہرائیں تو ہم، فروع اور اصول سکھائیں تو ہم۔ ہمارے لیے کیا مشکل تھا؟ جس طرح شاہوں نے زندگیاں گزاری، کیا مشکل تھا ہمارے لیے؟ مسلمان اس پر بھی غور نہیں کرتے، کتنی فکری باتیں ہیں۔ علی کے لیے یہ بات کیا مشکل تھی؟ جس نے ساری جنگیں جیتی ہوں، اس کے حصے کا مال غنیمت سب سے زیادہ ہونا چاہیے، تقسیم تو اس کے ہاتھ سے ہوتا تھا، تو انصاف تو یہ تھا جس نے جنگ فتح کی ہے اس کا حصہ زیادہ ہو۔ اور اگر ساری لڑائیوں کا حصہ علی کے پاس ہوتا تو پورا عرب علی خریدے بیٹھے ہوئے ہوتے، اس میں کیا مشکل کام تھا؟ علی جیسا شجاع ملکوں کی فتوحات بھی کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتے تھے علی، لیکن علی سے جب کہا گیا تو علی نے یہی کہا ہمارے سپرد کچھ کام ہیں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں، ہم اس سے نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں، اور ہماری ایک سمت ہے، بس ہم ادھر چلے جا رہے ہیں۔ تو ان جملوں کو کس نے سمجھا؟ یہی کتنا مشکل کام ہے کہ چھوٹے چھوٹے علی کے جملے سمجھ لیے جائیں، تو کم از کم یہ مجلسیں ہمارے لیے مددگار ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اتنا وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے کہ مولا کے وہ چھوٹے سے جملے جس میں معنیوں اور بیان کے سمندر آباد ہیں، ہم انہیں دہرائیں اور ان کے معنی سمجھیں تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے کہ علی ایسا کر سکتے تھے لیکن صبر کی زندگی گزار دی، صبر کی زندگی گزار دی، اس لیے کہ اللہ کو صبر پسند ہے۔ وہ تو وہ کرتے تھے جو اللہ کو پسند ہے، وہی کام کرتے تھے جو اللہ کو پسند ہے، اور جب یہ وہ کام کرتے تھے کہ جو اللہ کو پسند ہے تو اس میں کیا بات ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ وہ کرتے تھے جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ وہ کرتا تھا جو انہیں پسند ہے۔ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے اس بات کو۔ اب جو تمہیں پسند وہ ہم کریں گے، دیکھیے اس کو یہ پسند کہ تم اپنا نفس بیچ دو، مرضیاں لے لو، اس کو اس وقت یہ پسند کہ ان کا سر کٹ جائے، اس کو اس وقت یہ پسند کہ ان کا گھر لوٹ جائے، گھر لوٹ گیا ہے، سر کٹوا دیا، تو اب ان کو جو پسند ہوگا وہ اللہ کو پسند ہوگا یا نہیں؟ جب انہوں نے وہ کر دیا جو اس کی پسند تھی، اب اگر حسین یہ کہہ دیں کہ بیٹا ہوگا تو ہوگا، اس لیے کہ ان کی پسند اب اس کی پسند، تم نے کہہ دیا دے دیا، اب تم کہتے جاؤ ہم دیتے جائیں، اس میں کیا مشکل بات؟ یہی ہے مسئلہ۔ اللہ کہتا ہے آپ سے بھی یہی کہتا ہے، ہم سے بھی یہی کہتا ہے، تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے، اسی جملے کو بڑھا لیجئے۔ یہ وہ کرتے تھے جو اللہ چاہتا تھا، اللہ وہ کرتا تھا جو یہ چاہتے تھے، اس میں کیا مشکل بات کیا ہے؟ اس میں بڑھانے چڑھانے کی کیا بات ہے؟ اس میں تو ہم کتنے بڑھ جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہم افضل ہو گئے انبیاء سے۔ ان چھوٹوں موٹوں کو بھی اللہ یاد کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں یاد کرو تو ہم تمہیں یاد کریں گے، تو اس یاد کرنے میں کہیں شرک نہ ہو جائے۔
یادوں ہی میں تو آپ کہہ رہے ہیں شرک ہو رہا ہے. یہ یاد تو حسین کی مناتے ہیں نا. اب یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب حسین ہمیں یاد کرتے ہیں تو ہم حسین کو یاد کرتے ہیں. دیکھیے دو طرفہ محبت جب تک نہیں ہوگی سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا. محبت ادھر سے بھی ہے, محبت ادھر سے بھی ہے, اور ان کے صدقے میں ہمارا ذکر بھی رہ جاتا ہے. بڑی قومیں آئی ہیں چلی گئی ہیں, جیسے ہماری قوم کا ذکر ہوتا ہے کسی قوم کا ذکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم زندہ تو تم بھی زندہ. محبتوں کے مسئلے ہیں, یہ محبتوں کے مسئلے ہیں. اور محبت جہاں ہوتی ہے, لیکن محبت کا ایک کمال یہ ہے, محبت تلوار لے کے نصرت نہیں کر سکتی, اگر میدان جنگ میں آ کے مدد نہیں کر سکتی. محبت رہتی ہے. محبت کرو. ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم تلوار لے کے نصرت کرو, ہماری راہ میں جہاد کرو, نہیں, صرف محبت کرو. کر کے دیکھو محبت. پھر اس محبتی محبت میں تم کہیں نہ کہیں محبت کا حق ادا کر دو گے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, تم حق ادا کر دو گے. اگر سچی محبت ہے تو حق ادا کر دو گے. اور اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو, محبت ہو. یہ ہے حسین کا دین. اگر آپ اسے سمجھ سکیں, حسین کا دین یہ نہیں ہے کہ پہلے لا الہ کہو پھر محمد رسول اللہ کہو, نہیں, محبت. حسین کا دین ہے محبت. محبت ہے, ہم سے محبت ہے, بس پھر دیکھو. اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. اب محبت کو نہ تلوار چاہیے نہ لشکر چاہیے, بس محبت اٹھی دربار یزید میں اور راس الجالوت نے کہا یہ کس کا سر ہے. دیکھیں محبت اس کی جاگی. اب اس نے لا الہ نہیں کہا, وہ تو پادری ہے, اپنے مذہب کا سربراہ ہے, وہ تو سکھاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح, وہ تو انجیل پڑھاتا ہے, اس کا اسلام سے کیا تعلق. لیکن محبت یہ سب کچھ دیکھ کر نہیں جاتی ہے. وہ محبت جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ حسین کے محبت کی کرن کہاں جاگ رہی ہے, اسپارک کہاں ہو رہا ہے. وہاں چلی محبت, اور دل میں اس نے گھر بنایا. اور جب گھر بنایا تو وہ اٹھا, حاکم کا دربار ہے, میں سفیر ہوں, میں اس کے اختیار میں ہوں, اب کوئی خوف نہیں. محبت خوف بھی نہیں دلاتی. واہ محبت, محبت میں کہیں خوف ہوتا ہے. ارے وہ جو دنیا کے قصے ہیں, کیوں دوہراؤں, جو دنیا کی محبتیں ہیں اس میں بھی آپ قصوں میں بھی یہ پڑھتے رہے اور سنتے رہے ہیں کہ محبت خوف کب کھاتی ہے. محبت پتھر کھا رہی ہے بازاروں میں. جب دنیا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اسے پتھر کھانے کا اور زخموں کا احساس نہیں ہو رہا ہے, اور سڑک پہ دیوانوں کی طرح گریبان چاک کیے ہوئے ایک دنیا کی محبت کے لیے جا رہا ہے, یہ تو روحانی محبت ہے, یہ تو عشق مجسم ہے, یہ حسن کامل سے محبت ہے. تو پھر یہاں کیا, محبت آ گئی تو آ گئی, اب اسے اس کی پرواہ نہیں ہے. کس کا سر ہے یہ, تجھے اس سے کیا, کہا مجھے بتا یہ سر کس کا ہے. راس الجالوت نے کہا مجھے بتا یہ سر کس کا. دیکھیے یزید نے, عرب کا یہ دستور تھا کہ جب نام چھپانا ہوتا تھا تو پھر باپ کا نام نہیں لیتے تھے, ماں کا نام لیا کرتے تھے. فلاں ابن فلاں, ماں کا نام لے کے بتاتے تھے. یزید نے چاہا کہ بات کو یہیں پہ چھپائے, اس کو نہ بتایا جائے, کہ یہ حسین ابن فاطمہ ہے. دیکھا آپ نے, لیکن شجرہ تو اصل یہی ہے حسین کا. قدرت کا نظام دیکھیے آپ, نہ ادھر سے چھپا سکتے ہو شجرہ نہ ادھر سے چھپا سکتے ہو. بے اختیار اس نے کہا کون فاطمہ, تمہارے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ. اب کیا کہے یزید,
سر جھکایا، کہاں؟ محمد کی بیٹی فاطمہ. کہا رے تمہارے نبی کی یہ تیسری نسل ہے اور اس کا سر کاٹ لائے اور جشن منا رہے ہو. مجھے دیکھو، میں حضرت داؤد کی 33ویں پشت میں ہوں، نبی داؤد کی 33ویں پشت میں ہوں. اور جاؤ روم میں جا کے دیکھو اور پوچھو، جب میں چرچ سے باہر نکلتا ہوں تو میری قوم میرے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتی ہے. بچوں کے تعویذ میں میرے قدموں کی مٹی ڈالی جاتی ہے. میں داؤد کی 33ویں پشت میں ہوں تو میرے پیروں کی مٹی میں یہ طاقت قوم پا رہی ہے. یہ تو تمہارے نبی کا بیٹا نواسا ہے اور تم نے اس کا سر کاٹ لیا. اب جو بھی کہا ہو اس نے، محبت بول رہی تھی، وہ بول رہا تھا، اس نے خطبہ دیا. یزید نے کہا ہے کوئی؟ بلاؤ جلاد کو، اس کا سر قلم کر دو، باغ میں لے جا کے اس کا سر کاٹ دو. حکم قتل دیا رسول جالوت کو، قتل کر دے. اب دیکھیں اس کو خوف نہیں ہے، اب خوف نہیں ہے. اس نے کہا کہ قتل کر دے لیکن میں تجھے بتا دوں. تقریر کا آخری جملہ، میں تجھے بتا دوں. اب تو قتل ہو جاؤں گا، میں تجھے بتا دوں. رات میں نے خواب دیکھا. تیرے نبی محمد کو میں نے خواب میں دیکھا. حضرت عیسیٰ ساتھ میں تھے اور کہا رسول جالوت یہ آخری نبی ہیں، احترام کے لیے اٹھ جاؤ. میں احتراماً اٹھا اور ایک بار انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا رسول جالوت تجھے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کب آنکھ کھلی تو میں بار بار یہ سوچتا رہا کہ مسلمانوں کا نبی مجھ کو جنت کی بشارت کیوں دے رہا ہے. اس لیے کہ مجھے اب معلوم ہوا کہ مجھے شہادت کی موت مل رہی ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے گا میں نے جملہ کیا کہا. حسین کی محبت یہ طلب نہیں کرتی کہ کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، اس لیے کہ حسین کی محبت خود کلمہ پڑھوا لیتی ہے. افسر حسین کو دیکھ کر آواز دی، حسین گواہ رہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے دیکھا حسینیت کلمہ یوں پڑھواتی ہے. یہ کیا تھا؟ یہ جرأت اظہار حق تھا. یہ مجلسیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر حق سن لیا ہے تو برملا حق کا اظہار کر دو. اور سبق لو ایسے عیسائی پادری رسول جالوت سے. اس نے کیا چھوڑا؟ کوئی چھوٹا موٹا عوامی ہوتا عیسائیوں کا اور کلمہ پڑھ لیتا، کوئی بات نہیں تھی. پورا دین کا بوجھ عیسائیت کا اس کے سر پر ہے. پورا گرجا اس کے پس منظر میں ہے. پورا انجیل ساری قوم اس کے پیچھے ہے. اور وہ سب کچھ چھوڑ کر کہہ رہا حسین لا الہ الا اللہ